مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو بڑی صحابہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے۔ اس کی توہین کی ہے ابن تیمیہ نے، عبداللہ بن عمر کی توہین کی ہے، اور وہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں، جو میں نے نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا، اس کی عربی بھی موجود ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے۔ اردو ترجمہ دارالاسلام والوں نے شائع کیا ہے، اس کا PDF کتابوسنت.com اہل حدیث کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کی جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے نا، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں نماز پڑھی تھی، وہاں وہاں سواری روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آج تک تو اہل حدیث اس کو سنت کی پیروی کے فخر کے طور پہ واقعات اپنے جلسوں میں سناتے تھے، اور آپ کے ابا جی اس پہ ابن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا کے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا، یہ ابن عمر نے شروع کی تھی، یہ کام خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے۔ اور آگے لکھا کہ حضور نے تو ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ خلفائے راشدین نے کام شروع نہیں کیا، یہ ابن عمر نے کیا ہے۔ تو اب سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا نا۔ بعض لوگ سامنے آئے نا ان کے کمزور گول کیپر، وہ کہتے ہیں اس بدعت سے مراد وہ تھا جس طرح حضرت عمر نے تراویح کو کہہ دیا تھا نعم البدعۃ ھذہ، تو حضرت عمر نے تو اس کی تعریف کر کے اس کو جاری کیا تھا۔ ابن تیمیہ تو ابن عمر کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث جو مشکات میں بھی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی حدیث فٹ کر رہا ہے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ حدیث لکھ کے اس نے فٹ کیا کہ عبداللہ بن عمر خلیفہ راشد نہیں تھے، انہوں نے یہ بدعت شروع کی ہے۔ میرے پاس ایک ام القریٰ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے، اب تو خیر وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، بڑی دیر بحثیں کرتے رہے، یہ جی وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں۔ میں نے کہا یا اللہ کو جان دینی ہے تم نے، یہ ذرا پوری عربی عبارت پڑھو نا۔ کرتے کرتے بحث کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کی بات درست ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ پھر اہل حدیث کیوں میرے خلاف ہوئے کہ ابن تیمیہ کو؟ کہتا ہے جی آپ سے جیلس ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی غلطی نکالتا ہے جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا۔ آپ کو نہیں پتا تھی، آپ کو کب آپ کی غلطیاں پتا ہوں گی؟ شیعہ کو اپنی غلطیاں تب پتہ چلیں گی جب کوئی سنی بتائے گا۔ سنی کو اس وقت پتہ چلے گا جب شیعہ بتائے گا کہ بھائی قرآن و اہل بیت مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ اہل حدیث کو تب پتہ چلے گا، دیوبندی بریلوی بتائے گا، دیوبندی بریلوی کو اس وقت پتہ چلے گا جب اہل حدیث بتائے گا۔ اپنے لوگ تو وہ اپنے پیٹ سے کون کپڑا اٹھاتا ہے؟ تو یہ بالکل واضح موجود ہے، عبداللہ بن عمر کو بدعتی ڈکلیئر کیا، صحابی کی بھی توہین۔ یہ نیم رافضی نہیں رہا اب ابن تیمیہ، ڈائریکٹ توہین ہے، پکا رافضی ان کی جو ڈیفینیشن ہے۔ ہم کہیں گے ابن تیمیہ کی اجتہادی غلطی ہے، اللہ اس کو معاف کرے، اجر نہ دے، ہمیں وہ اجتہادی غلطی جو اجر کر لو نہ، اللہ معاف کرے۔ لیکن تہاڈا کام پا گیا، اور تہاڈی ذمہ داری ہے کہ جو فتوے باقی علماء پہ لگاتے ہو لگاؤ اپنے روحانی ابا جی کے اوپر۔ یہاں پہ میں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو یہ ابن تیمیہ نے الزام لگایا نا، میں اس کو کلیریفائی کر دوں، یہ بالکل اس کا الزام غلط ہے۔ ایون شیخ زبیر صاحب کی وہ جو فون کال ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم یہ ابن عمر کا اجتہاد سمجھتے ہیں، اس پہ ان کو ثواب ملے گا، اور میں اس کو بخاری مسلم سے ثابت کرتا ہوں۔ پہلے تو امام بخاری نے یہ 10 حدیثیں اوپر تلے اکٹھی لی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باب باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کرنا جہاں پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور نیچے لے کے آئے کہ سفر حج کے دوران عبداللہ بن عمر جب بعد میں جایا کرتے تھے نا، جب وہ حضور کے ساتھ گئے تھے نا، ان ساری جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ راوی کہتا ہے ایک جگہ مسجد بنی تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، ساتھ ایک چٹان تھی، اور ان کا حضور نے یہاں پڑھی تھی تو میں یہاں پہ پڑھوں گا۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور کی متبرک جگہ ہے۔ تو یہ امام بخاری ظاہر ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، اور یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کی بدعت ہے۔ اس بیچارے کو کیا پتا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عتبان بن مالک ایک صحابی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ مدینہ شریف جب میں نماز کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں تو راستے میں بارش ہو جائے تو ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، میرے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور گھر میں کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، میں اپنا مصلی اسے بنا لوں گا۔ یہ کہتا ہے جی نبیوں کی جگہوں کو تلاش کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کو شرک کی بو آتی ہے، اس کی بھی یعنی وہ توحید کی اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے نا، تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نا، نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اسی وجہ سے تو یہ لوگ بدنام ہوتے ہیں، گستاخ رسول ان کو لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ بخاری مسلم میں عتبان بن مالک حضور کو لے گئے، پورا محلہ جمع ہو گیا، جب پتہ چلا حضور آئے ہمارے محلے میں، کوئی
حلوہ بنا کے لے آیا کوئی چیز، اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر کہا کہ بتاؤ کہاں نماز پڑھنی ہے، ان کا یا رسول اللہ یہاں پڑھ دیں، مسجد بیت انہوں نے بنا لی. تو حضور تو یہ کہہ سکتے تھے یار میرا نماز پڑھنا کون سا ضروری ہے، یہ تو نبیوں کی جگہوں کو متبرک جگہ نہیں ماننا چاہیے. تو وہ فرض نماز وہاں پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور جماعت کرائی. اس سے یہ بھی ثبوت ملا کہ ادر دین فرض نماز بھی کبھی کبھار نفلی نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں پہ فرض نماز پڑھا کرتے تھے، جب بارش میں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام تو حضور کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے. اس کو چھوڑ دیں آپ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ. اس پتہ ہے امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے؟ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. آپ کو کہ امام بخاری نے قبر پرستی سکھائی ہے؟ ان کو پتا تھا کہ آج حضور کے اس حجرے میں قبر مبارک ہے، تو انہوں نے یہ بھی میسج دیا کہ سیدنا ابو بکر، عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبریں جنت کے ٹکڑے میں ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر کو زخم لگنے والی حدیث ہے، اس پہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو جب اماں عائشہ کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اماں سے کہنا کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. تو اماں نے تو آگے سے نہیں کہا کہ جی جب دفن ہونے کی تو بہت ساری جگہ ہیں، کسی جگہ کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے نبیوں کی جگہ کو، اس میں شرک ہو جاتا ہے جو ان کے ابا جی کو نظر آیا ہے. اور عبداللہ بن عمر کو بیتی کہا اس نے. اب چونکہ اس نے بہت بڑا سٹیپ لیا تو میں اس لیے میرے اس انداز کو میری ذاتی دشمنی نہ سمجھیے گا، میں ایک صحابی کا دفاع کر رہا ہوں اور ایک عقیدے کا دفاع کر رہا ہوں کہ آپ توحید کی آڑ میں توہین نہ کریں، توحید بیان کریں، توہین نہ کریں. تو اور پھر کہا کہ اماں عائشہ سے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ امیر المومنین کا ہی حکم مان لیں، با اولی الامر منکم کے تحت کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے. اور انہوں نے یہی کہا جا کے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جگہ تو تھی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. جب واپس آئے تو حضرت عمر کو بتایا تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ عرض کیا کہ اماں نے اجازت دی ہے تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوتا. یعنی عبداللہ بن عمر کا والد جو خلیفہ راشد بھی ہے وہ تو حضور کی جگہوں کے ساتھ دفن ہونا چاہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے ریاض الجنہ میں دفن ہونا ہے، انہوں نے کہا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا میری میت کو دوبارہ لے جانا ہے، پھر اماں سے اجازت مانگنی ہے، کیونکہ پھر تو میں مر چکوں گا، میرا تو رو بھی ختم ہو چکا ہوگا. تو اگر کہیں اماں کے دل میں یہ بات ہوئی نا کہ اس کو وہاں نہیں دفن کرنا، تو پھر جہاں بھی وہ کہہ دیں مطلب مجھے یہاں سے اگر تم پھر مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفنا دینا. تو یہ جناب صحابہ کرام کے دل میں نبی علیہ السلام کی مبارک جگہوں کی عزت تھی. لہٰذا ہم تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی شعر اللہ مانتے ہیں، غار ثور کو، غار حرا کو، ان کی زیارت کے لیے جانا یہ کوئی ایسا عیب والی بات نہیں ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی لے لیں جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود فون پہ کہا تھا صرف سنن نسائی کے اندر موجود نہیں ہے، وہ حدیث معجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، اور کئی کتابوں کے اندر ہے. میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں اس کے سارے ریفرنسز دیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شب معراج جب فرشتے ساتھ لے کے گئے تو ایک جگہ پہ کھڑا کیا اور کہا یہاں پہ رک جائیں. تو آپ علیہ السلام اس زمین پہ اترے اور کہا کہ یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے جو آن قریب آپ کا مسکن بنے گا. پھر تھوڑی دور جا کے پھر سواری روکی گئی اور کہا یہ کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ملاقات کی تھی. نبی علیہ السلام نے اس کی زیارت کے لیے بھی وہاں اترے. پھر بیت المقدس میں ایک جگہ جا کے سواری روکی، کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی. تو انبیاء کے جو تبرکات والی جگہ ہیں نا، ان جگہوں پہ نبی علیہ السلام کو باقاعدہ وزٹ کروایا گیا. اب اس کو حدیث کو اتنی حدیثوں کو لے کے ایک حدیث سے ختم کرنا، جی وہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جب ایک صحابی چلے گئے کوہ طور کی زیارت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر تم مجھے پہلے ملتے تو میں تمہیں حدیث سناتا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو. اور یہ حدیث تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ جاوے نہ کسے جائیں، اور وہ 3 مسجدیں ہیں بیت اللہ اور مسجد نبوی اور بیت المقدس. وہ ہے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. ورنہ تو سنن نسائی کے اندر ہی موجود ہے کہ جو شخص یعنی مسجد قباء میں جاتا ہے اور 2 نفل پڑھتا ہے اس سے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو وہ تو مسجد اس 3 میں نہیں آتی ہے، اور حضور ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے. تو حدیثوں کو تھوڑی سی فقہ بھی پڑھے. ویسے بعض کا صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں خالی اہل حدیث نہ پڑھو، اہل فقہ بھی پڑھو، وہ سب کچھ جمع کر کے دیکھنا ہوتا ہے. پھر آپ اتنے بڑے فتوے لگاتے ہیں. ویسے تو میں فی البدی اس پہ کئی اور حوالے دے سکتا ہوں،
لیکن میری محبت کا تقاضا تھا، جو عبداللہ بن عمر سے میری عقیدت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے دفاع میں اتنی گفتگو ضرور کرتا، یہ ڈیو تھی، اس لیے میں نے وہ آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھ دی ہے۔ اور آخری والا جو آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، میلاد کے بارے میں اقتداء الصراط المستقیم میں انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حسن نیت ہے نا، اس پہ ثواب ملے گا۔ یہ بریلوی آ کے ممبروں میں بیان کرتے ہیں، باقاعدہ حنیف قریشی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا، اور کہتے ہیں دیکھو جی ابن تیمیہ بھی مان رہا ہے کہ میلاد منانے پہ ثواب۔ یہ ہے بدعت حسنہ والا معاملہ، یہ میلاد کو بدعت حسنہ مانا ہے ابن تیمیہ نے، کیونکہ ثواب تو بدعت سیئہ پہ تو نہیں ہوتا۔ حضور تو کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اس کے تحت اگر کوئی شخص بدعت کے اوپر ثواب کی بشارت سنائے، اگر اس کو بدعت سیئہ مانتا ہے، تو یہ تو سیدھا سیدھا اس کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ ہم تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہی نہیں۔ میرا تو موقف ہے محرم ہو یا ربیع الاول کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ پروگرام کریں، غیر شرعی افعال نہ کریں، آپ سیرت صورت اور واقعات جو صحیح سند سے ثابت ہیں بیان کریں، عظمت صحابہ اہل بیت اور نبی الاسلام کی بیان کریں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ہے تو بدعت ثواب ملے گا، تو بدعت کے اوپر ثواب کی بشارت سنائی ہے اس نے، اور اس نے بدعت سیئہ کہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عیسائیوں سے مستعار لی ہے، اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ خیر دارالسلام والوں کو شرم آئی، انہوں نے نیچے فٹ نوٹ لگایا کہ لیکن جب پتہ چل جائے کہ ایک چیز بدعت ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ تو آڑے روحانی ابا جنوں تے گل نہیں پتہ لگی۔ تو یہ جب میں نے زبیلی زئی صاحب کو بتایا نا، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، کہتے ہیں او علی بھائی اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں، یہ فون پہ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا تو آڈا امام، میں نے کہا نہیں میں انہوں حافظ ابن تیمیہ کہنا۔ ویسے انہوں نے رسالہ شیخ الاسلام لکھا ہے، وہ انہوں نے تقیہ کیا تھا اور جائز ہے، اور میں نے ان کو قائم رکھا ہے آخری وقت تک کہ آپ نے کبھی اہل حدیث فرقے کو للکارنا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے بعد آپ کو کوٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں نا، میرے بارے میں چڑھا رہے ہیں جی، وہ آخری وقت پہ کہتے تھے ریٹن میں فتویٰ لے لو، اور سر 1.5-2 سال ان کی زندگی میں نے ہنگامہ کھڑا کیا رکھا ہے، اور مجھے فون پہ ایک ایک بات ان سے ہوتی تھی۔ 1.5 سال جو آپ فتویٰ نہیں لکھوا سکے، وہ ایک دن میں کیسے لکھ دینا تھا انہوں نے آخری دنوں میں۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فتویٰ لکھ دو، تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں وہ جو کربلا والی حدیثیں علی نے لکھی ہیں تم جواب دو نا ان کے، مجھ سے فتویٰ کیوں لکھواتے ہو؟ میں تو اہل حدیث ہوں، تو اہل حدیث کس طرح حدیث لکھنے کے اوپر فتویٰ لگا دے؟ اور اس نے تو فارم بھی نہیں اپنا اوپر لکھا، مجھ سے کہتے فارم لکھو، یعنی وہ آپ حدیث کوئی آئے تو میں اس کے اوپر فارم لکھ دوں؟ مثلا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جو ہے وہ اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اگر اس کے اوپر میں فارم لکھ دوں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والی جو جماعت تھی فلاں فلاں فلاں، وہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت تھی، اب یہ سارے الفاظ میں بولوں تو انہوں نے اوپر الفاظ پڑھ کے کہنا ہے یہ دوستی کہتا ہے، تو ہم نے تو حدیث کے اوپر فارم لکھے ہی نہیں ہے۔ آپ تو خود کہتے ہیں صحیح حدیث ہی ہمارا فارم ہے، تو اس حدیث میں جو فارم نکل ہے وہ آپ لے لیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 4776 نمبر حدیث میں جو لکھا ہے، وہ ایک تابعی آ کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہتا ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، ہم تو خیر احترام کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں کہ اپنوں کو مت قتل کرو، ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ لوٹو۔ اب بتائیں ہم اللہ کی مانے یا معاویہ کی مانے؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تو خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، وہ اس تابعی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی معاویہ کی اطاعت کرو جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ اب اس حدیث کے اوپر میں کیا باب باندھوں گا کہ فلاں 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 کام کرنے کا حکم دیتے تھے، تو انہوں نے اوپر ہیڈنگ پکڑ لینی ہے، حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ تو سر میں چونکہ سب کے ساتھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ ہم نے حدیثیں لکھی 200 کربلا کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، 5 بی ریسرچ پیپر جس میں 200 روایتیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی۔ اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں، اور ادر دین بخاری مسلم پہ میں نے شیخ البانی، شیخ شعیب ارناؤت اور شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ اجمعین کی تحقیم لگائی ہے۔ کوئی ایک حدیث نہیں اس پہ آپ انگلی رکھ سکیں کہ اس کو تو کسی محدث نے بھی صحیح نہیں کہا، نکالیں۔ باقی اختلاف تو ہو سکتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اگر آپ کو اختلاف ہے بخاری مسلم تو 70% سے زیادہ آلموسٹ اس کے اندر بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان کو لے لیں اور اس کا جواب دیں۔ وہ جواب نہیں ہے، بس یہ لوگوں نے حدیثاں دسدا ہے، حدیثاں دسدا ہے۔